الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ہمیشہ کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی منزل ہو، انسان کو لگن کام کراتی ہے، جستجو، اور لگن، جستجو اور مگن جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس سے ایک نشہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو تھکنے نہیں دیتا، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، کام نشہ کرواتا ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک کاریگر تھا، وہ اتنی ساری بھنگ لے کے دیگچی میں ابالتا تھا، رگڑنے سے نشہ کم، ابالنے سے نشہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر پی کے وہ بھنگ بھی ساری کھا جاتا تھا، پھر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا تھا اور اس کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ناچنے والے نشے کے بغیر نہیں ناچتے، قوال نشے کے بغیر نہیں بیٹھتا، ٹرک کا ڈرائیور لانگ روٹ نشے کے بغیر ہوں گے، کوئی، میں سب کی بات نہیں کرتا، سارے نہیں ہوتے۔ زندگی کا مزہ نشے کے بغیر نہیں ہے، اور کام ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کے اندر نشہ ہو، کام وہی کرتا ہے، وہ تسبیح ہو، وہ خدمت ہو، وہ تلاوت ہو، وہ جم کے اجتماعی اعمال میں بیٹھنا ہو، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہو، وہ معاملات کی درستگی ہو، وہ معاشرت کی درستگی ہو، وہ اخلاقیات کی درستگی ہو، نشے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ وہ منصور حلاج کو نشہ تو تھا کہ منہ سے بہت کچھ نکال بیٹھا، وہ اللہ جل شانہ کے عشق میں کے نشے میں ایسا چور ہوا کہ نشے کے دوران زبان پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، اور اگر نشہ کنٹرول میں ہو تو بندہ کنٹرول میں رہتا ہے، اور اگر نشہ کنٹرول سے بڑھ جائے، وہی نشہ کنٹرول میں ہو تو بندہ کنٹرول میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہی نشہ کنٹرول سے بڑھ جائے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ جاگ کے سنیں میری بات کو ذرا۔ ان کا نشہ ذرا اوپر ہو گیا تھا، کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ منصور حلاج کا تھا اللہ کی محبت کا نشہ، اور تھا سچا نشہ، جو اللہ کی محبت اور اللہ جل شانہ کے عشق میں وہ بندہ چور ہو گیا تھا۔ جب اندر کوئی چیز اتر جاتی ہے، میرے رب کی محبت، میرے رب کا تعلق اور میرے رب کا عشق جب دل کے اندر اتر جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا۔ آپ ایک لفظ استعمال نہیں کرتے، ایسے کوئی چیز کو سونگتے ہیں نا، اس میں خمیر آ گیا، کرے مشک ہو گیا، چھوڑو اس کو، ہے نا؟ یہ ہمارے عرق کشید کرنے اور شراب کشید کرنے کی کہانی ایک ہی ہے۔ میانی صاحب میں ایک مسجد ہے، مغلیہ دور کی بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد ہے، اب بھی ماشاءاللہ وہاں مصلی ہو رہا، اور 5 وقت کی نماز امام رکھا ہے، میں اسے خود تنخواہ دیتا ہوں۔ وہ ویران مسجد تھی، ادھر قبرستان،
اسی میں لکڑیاں پڑی ہوتی تھیں، کتے ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں تھا تو ساتھ جاتا تھا، میری نظر مسجد پہ پڑی، میں نے کہا مسجد ویران ہے، وہاں ایک قبروں کا ٹھیکیدار ہے، ابھی بھی ہے۔ تو میں ایک دفعہ گیا تو دیکھا کہ اس میں شراب کشید ہو رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی چاہو تم ایک گلاں ڈونگیاں تے حکمت دیاں نے، یہ کسی حکیم کو پتہ چلے گا، تو جا اپنا کام کر۔ میں نے کہا میں تھوڑی تھوڑی حکمت جانتا ہوں۔ کہہ رہے جا جا، ہاں یہ بڑی اونچی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑی اونچی حکمت ہے۔ جو کشید ہو رہا تھا تو مجھے تو پتہ ہے کیا کشید ہو رہا ہے، وہ اللہ کا نظام، وہ اللہ نے کریمی کی، مسجد کی مرمت ہوئی، مسجد کی تصحیح ہوئی، اللہ نے ذریعہ بنا دیا اور آج مسجد آباد ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی مقصد میں کسی منزل میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر اس کی لگن کتنی ہے اور کتنا مگن ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا جہاز کے کاکپٹ میں 1997 میں، اگست میں 1997 میں۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنی سنت نبوی اور جدید سائنس جلد 2 کے دیباچے میں لکھا ہے۔ آپ ذرا ایک بار مستی کا اندازہ آپ لگائیں ذرا، اور لگن کا اندازہ لگائیں۔ وہ اس صاحب نے، مجھے تو تعارف نہیں تھا، اوپر چل رہی تھی موسیقی، ابھی سواریاں بیٹھ رہی تھیں، 737 تھا، تو 737 میں اکثر 140 پیسنجر اس طرح ہوتے ہیں۔ 97 کی بات، ملتان سے میں نے کراچی جانا تھا، تو میں نے اس کو کہا، اسٹیورڈ کو، مرد کو، میں نے کہا یہ تو بند کر دو۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ضیاء الحق کی روح کی غذا ہے، مرحوم ضیاء الحق، ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہوگا واللہ عالم، سیاست ہمارا شعبہ نہیں، کہہ رہے اس کی روح کی غذا ہے۔ چلو میں نے کہا اس کی روح کی غذا ہے تو ہماری تو نہیں ہے۔ میں نے ایک سائنس کا ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا، اس نے جا کے کپتان کو کہا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے یہ لفظ کہا ہے مجھے۔ وہ کپتان اٹھ کے آ گیا، مجھے پتہ نہیں یہ جہاز کا پائلٹ ہے، اب تو خیر بیجوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پائلٹ ہے، اس وقت تو نہیں پتہ۔ جی آپ کو کوئی موسیقی پہ اعتراض ہے؟ یہ ہمارا PIA کا قانون ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو بند کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ کہہ رہا آپ نے جو انہیں بات کہی تھی وہ مجھے کہیں، میں نے وہی بات انہیں کہہ دی۔ کہہ رہے آپ نے یہ بات سنت نبوی میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، لکھی ہے۔ اس نے کتاب پڑھی ہوئی تھی، بہت شریف آدمی، نیک آدمی تھا، کراچی کا تھا۔ کہہ رہے کیا مطلب؟ وہ ایک اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر میرے نام کا حلیہ آتے ہی ایک بابا ہوگا، اکثر بندے، کون بندہ ایسا تھا جس کے ذہن میں میرا حلیہ تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے سارے بندے، بہت سارے شرم کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے۔ ایسے بابا ہوگا، پیٹ ویٹ، ادھر سے بندے پکڑے ہوئے ہیں، ہٹو بچو ہوگی، مسندیں ہوں گی، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، ایک نقشہ ہوتا ہے پیر صاحب کا کہ اس کا نام اتنا بڑا ہوگا کہ وکیل رکھنا پڑے گا۔ تو کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ کتاب سنت نبوی اس وقت فرسٹ والیوم چھپا تھا،
اور اللہ نے اس کو بہت مقبولیت دی، بہت زیادہ مقبولیت دی، دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ اس وقت فرسٹ والیوم چھپا تھا۔ میں نے کہا سنت نبوی جدید سائنس میں نے لکھی ہے۔ کہہ رہے وہ طارق چغتائی میں ہوں۔ اچھا آپ ہیں؟ چپ کر کے چلا گیا۔ موسیقی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کو اسٹیورڈ آیا کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ پسند کریں گے کہ میرے ساتھ بیٹھیں؟ میں نے کہا مجھے تو خوشی ہوگی، میں دیکھوں جہاز چلتا کیسے ہے۔ اللہ نے اس کی دل کی آواز سنی اور میرے دل کی آواز بھی سن لی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دو بندے بیٹھے تھے، میں آج آپ کو لگن اور مگن کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی لہسن ٹیڑھا ہے تو کبھی پیاز سیدھا ہے، کبھی فریج ٹیڑھا ہے تو کبھی چھاپی الٹی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک جذبے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، اس نے ایک سیٹ کھولی جو فولڈنگ تھی، ادھر سینئر بیٹھا ہے، ادھر جونیئر بیٹھے ہیں، دو کپتان بیٹھے ہیں۔ سیٹ کھولی، مجھے بیلٹ باندھی، میں بیٹھ گیا، ہیڈ فون دے دیا مجھے، میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک کارڈ اٹھایا، اس نے بھی ایک کارڈ اٹھایا، دونوں کپتانوں نے، ایک سینئر ایک جونیئر۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا فلاں بٹن تو نے دبایا؟ اس نے اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگے ہاں۔ فلاں بٹن دبایا؟ اس نے اس کو ہاتھ لگایا، کہہ رہے ہاں۔ آپس میں کر کے اس کے بعد اس نے جہاز کو سٹارٹ کیا، جہاز نے ٹیکسی کیا، ٹیکسی کرنے کے بعد رن وے کی طرف گیا۔ مجھے کہنے لگا آپ کو میں سمجھاتا بھی جاؤں، یہ کوئی بس تو ہے نہیں کہ اگر اس نے بٹن غلط دبایا تو ٹھہر جائے گی سڑک پہ، بس تو ہے نہیں، ٹرین تو ہے نہیں۔ بٹن اس لیے میں لفظ بٹن جتنے بھی ان کے انسٹرومنٹ تھے، اوزار تھے، پرزے تھے، میں نے ان کو بٹن کہہ دیا۔ اس نے کہا میں نے اس کو کہا ہے کہ اس نے ہاتھ لگایا کہ واقعی یہ ہو گیا ہے، کیونکہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم رن وے پہ دوڑیں گے۔ اس نے جو ایک بات مجھے کہی، وہ بات بڑی عجیب لگی۔ مجھے کہنے لگا، غور سے سنیے گا ذرا، اللہ، مجھے کہنے لگا میں جہاز کی ساری لائٹیں بند کر دوں گا، پرواز کے لیے ہر طرف کے دروازے بند، ہر طرف کی لائٹیں بند، ہر طرف انرجیاں ضائع نہ ہو۔ اب ایک انرجی کٹھی کر کے ہم نے سٹیم بنانی ہے اور اس کو اوپر چڑھانا ہے۔ جب اوپر چڑھ جائے گا پھر خود بخود ہوا اس کو کھینچ کے چلے گی۔ پرواز کے لیے ساری لائٹیں بند، کانوں کے پردے بند، آنکھوں کے پردے بند، دلوں کے پردے بند، موبائل کے پردے بند، جذبات، خیالات، احساسات کے سارے دروازے بند۔ کیوں؟ اب اسے طاقت چاہیے اوپر اٹھنے کے لیے، کیونکہ خود اس کا وجود بھاری ہے جہاز، اور جو بندے اور سامان ہیں ان کا وجود بھی ہے۔ اب اس سارے وجود، تنو وجود کو لے کے یہ اوپر چڑھے گا تو اس کے لیے ساری بجلیاں، ساری لائٹیں بند، ہلکی ہلکی چلائیں گے جس میں بندہ کو احساس ہو بس چراغ جتنی روشنی۔ اس کے بعد اوپر، اور ایسے کیا اس نے۔ اس نے یہ بات تو اس نے بتائی، ایک بات میں نے اخذ کی۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ کبھی بھی ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں نکلتا، یاد ہے میری بات؟ ہیں؟ بہت جہاز اتنا دوڑا کہ اس کا سانس پھول گیا، اتنا اس کو دوڑایا، اتنا دوڑایا، اتنا دوڑایا، اتنا تھکایا کہ اس کا سانس جب پھولنے لگا پھر اگلا حصہ ایسے اٹھا۔ اچھا، میں نے کہا اب سمجھ آئی ہے کہ منزل کو پانے کے لیے بہت زیادہ دوڑنا پڑتا ہے، بغیر تھکے، بغیر رکے، نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے، اور مسلسل منزل کی طرف، جسے قرآن نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او میری طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دوڑنا پڑتا ہے، اور بغیر رکے، بغیر جھکے، بغیر بیٹھے، اور بغیر کہیں سانس لیے،
بہت زیادہ دوڑ لگانی پڑتی ہے، ایک خاص مدت تک اس کی دوڑ ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا حصہ ایسے اوپر اٹھا، اٹھتے 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 جب پہنچا اس نے ایک دم بیلٹ کھول دی، میری بھی اپنی بھی۔ اس نے کہا یہ ریڈار ہے، اس کو کراچی کے رن وے کی طرف ریڈار لے جائے گا، یہ خود بخود مڑتا جائے گا۔ اور یہ پہلے مرحلے کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو پہلے مرحلے ہیں، یہ پہلے مرحلے کہاں سے آئیں گے کہ ساری لائٹیں بھی بند ہونی چاہیے، اس کی انرجی ویسٹ نہ ہو، طاقت قوت نہ ہو، ہر طرف سے سوراخ بند، ہر طرف سے راستے بند، حتیٰ کہ جو لائٹیں جل رہی وہ بھی بند۔ کیوں؟ اس نے ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس نے لاہوتی شہباز کی پرواز کرنی ہے، اور لاہوتی ملاکوتی پرواز اور شہباز کی پرواز، تو اس کے لیے اس کو ساری قوتیں جو جہاں ضائع کرتا ہے، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، سوچنے میں، جو ساری قوتیں ضائع کرتا ہے، یہ ساری اکٹھی کر کے ایک جگہ۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جس کو بیعت کرتے تھے اس کو 40 دن کا چپ کا روزہ رکھواتے تھے۔ کس چیز کا؟ چپ کا روزہ رکھواتے تھے۔ چپ کا روزہ کہ اشد ضروری کوئی بات ہے، اگر اس میں بھی 2 باتیں کرنی ہے تو اس کو اتنا سا کر دو ورنہ لکھ کے بات کرو۔ چپ کا روزہ رکھواتے تھے، چپ کا روزہ۔ اگر جو تسبیح خانے میں آئے اور چپ کا روزہ رکھ لے، اچھا جب چپ کا روزہ رکھے گا خود بخود ذکر نکلے گا۔ اب جب دنیا ایران توران کی باتیں کرے گا، ذکر کو وقت ملے گا نہیں، دوستی بن جائے گی۔ تیرا کیا حال ہے، تیرے علاقے کا کیا حال ہے، بارشیں ہوئی نہ ہوئیں، پھر سیاست پہ کام شروع ہوگا، پھر فلاں پہ کام شروع ہوگا۔ کہ وقت گزاری کرنی ہے، اگر چپ کا روزہ ہوگا پھر اگلا کیا کام ہے؟ ذکر۔ اس کے بعد کوئی کام ہے؟ اگر کوئی تسبیح خانے میں ہے تو ذکر، ذکر۔ پھر اس نے مجھے دور سے دکھایا دوربین کر کے، کہ وہ کالی پٹی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کراچی کا رن وے ہے، ہم پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر اس سے دور ہیں۔ اب دیکھیں ریڈار خود بخود نیچے ہو رہا ہے، ایسے ایسے نیچے اتر۔ آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہو رہا۔ کہنے لگے نیچے اترنے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ساری روحانیت ہے اس میں۔ نیچے گرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی، اوپر اٹھنے میں۔ کیوں؟ ذرا آنکھیں کھول کے سننا۔ قرآن کہتا ہے نیچے جہنم سجیین ہے، قرآن کہتا ہے اوپر علیین جنت ہے، اور سائنس کہتی ہے جتنا نیچے ڈیپ جائیں گے ہیٹ ہے۔ کوئلہ اوپر سے نکلتا ہے یا نیچے سے؟ تارکول جس پہ آگ اوپر سے نیچے سے؟ پیٹرول ڈیزل اوپر یا نیچے؟ نیچے آگ ہے، ہیٹ ہے، نیچے ڈیپ جاتے جائیں گے، برننگ میٹیریل، جلنے والا مواد نکلتا آئے گا، جس کو آگ لگتی ہے، جس کو آگ لگتی ہے۔ 11 کلومیٹر نیچے ڈرل کیا سائنس نے۔ کتنا کلومیٹر؟ اس کے بعد وہ لوہا بھی گل گیا جس کو ایٹم بم کی آگ نہیں گلا سکتی۔ نیچے جہنم سجیین، قرآن سچا، اوپر علیین جنت، جنت، جنت۔ تو کہنے لگا آپ دیکھیں آپ نیچے اتر رہا، میں دیکھ رہا، میں نے کہا بالکل نیچے اتر رہا۔ اور اس کے بعد جا کے اس کے رائٹ ونگ نے جو ہے پاؤں نے چھوا، پھر بائیں نے، پھر سامنے نے، پھر وہ جا کے رک گیا۔ اس نے کہا یہی جہاز ہوتا ہے، پر ساری کوششیں اوپر چڑھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے آنکھ بھی بند، کان بھی بند، زبان بھی بند، قدم بھی بند، باہر نہیں جانا، جذبے بھی بند، سب کچھ بند۔ پھر دیکھ اللہ کی قدرت کے تماشے کہ اللہ تجھے دیتا کیسے ہے۔ کام عشق کرواتا ہے،
جب عشق ہوتا ہے، جب دیوانگی ہوتی ہے، پھر خود بخود دل کے پردے کھلتے ہیں، یہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے، یہاں نقصان کا خطرہ ہے، یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، میری خدمت سچی ہے، میری خدمت میں خلوص ہے، پر اس خدمت میں ابھی عشق شامل نہیں ہوا۔ جب عشق میں شامل ہوتا ہے، عشق راہیں دکھاتا ہے، عشق راستے دکھاتا ہے، عشق منزلیں کھولتا ہے۔ میں سچا ہوں، الحمدللہ میرے پاس جتنے خدمت کرنے والے مخلصین سچے ہیں، مطمئن ہوں اللہ نے مجھے مخلصین کا ساتھ، مخلصین کی جماعت دی ہے۔ میرے کئی ساتھی آ کے ابھی مجھ سے شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ کی خدمت والوں نے حد کر دیا خدمت کی۔ پر میرے دوستو، ایک زندگی کا سبق عشق ہوتا ہے، اور جب عشق ہوتا ہے اس میں نشہ ہوتا ہے، اور جب نشہ ہوتا ہے نا، پھر نشے میں انسان لگا ہے۔ وہ ملا تھا مجنوں کو، لیلا کی تلاش میں پھرے پھرے گیا تو گھڑا بھرنے گئی، تو اس نے کہا میں گھڑا بھر دوں، انہوں نے کہا کنواں چلانا شروع کر دیا بیل کی جگہ، کنواں چلاتے 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 وہ مائی گھڑا بھر کے چلی گئی، یہ چلا رہا، پھر دوسری صبح پھر آئی اور یہ اس نے گھڑا بھر کے کہا بس، تو کہنے لگا بس، انہوں نے کہا دیوانہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، پھر دوسرے دن میں آئی ہوں اور تو چلا رہا۔ نشے نے اس کو تھکایا، بولیں نہ تھکا نہ اکا، نشے نے اس کو نہیں تھکایا، نشہ تھا عشق کا، نشہ تھا عشق۔ جب عشق کا نشہ ہوتا ہے نا، پھر طواف کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے۔ جب عشق کا نشہ ہوتا ہے، سعی میں جاتا جاتا ہے اور آتا جاتا ہے۔ جب عشق کا نشہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کا جذبہ تلاوت میں اور تسبیح میں، اجتماعی عمل میں، پھر اس کے اندر کا جذبہ خدمت میں، پھر اس کا اندر کا جذبہ سچائی اور صداقت میں۔ جب عشق کا نشہ ہوتا ہے، رب کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، ایک اندر کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تو نے میرا مال قبول کر لیا، مولا تو نے میری جان قبول کر لی۔ اور جب عشق کا نشہ ہوتا ہے، پھر جان دینے کا جب وقت آتا ہے تو روتا ہے، کہتے ہیں مولا جان ایک ہے اور دینے کا وقت آیا تیرے پاس، اور دی تو تھی تیری، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مولا جتنے جسم کے بال ہیں اتنی جانیں کر دے اور تیرے نام پہ دیتا جاؤں، کیوں ہر جان کے دینے میں مجھے عشق اور مستی کا مزہ آتا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت، اس کے حبیب کا عشق بھرے ہیں، عشق بھرے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق تھا، پھر اس کو جتنا ستایا گیا اور جتنے تانے دیے گئے اور پتھروں پہ گھسیٹا گیا، وہ عشق کی ایک طاقت تھی جس نے اس کو کسی بھی شکل میں مدینے والے کی محبتوں اور پیار سے ہٹنے نہ دیا۔ عشق کی ایک طاقت تھی، اور ایک عشق تھا جو اس کو اذان دلواتا تھا، اور عشق تھا جس نے گھر بار چھڑوا دیا صحابہ اہل بیت کو۔ منزل عشق، عشق 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 منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق تھوڑا سا اگر لگ جائے، مجھے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ سفر کر کے آ رہا تھا کوچ میں، ہم بیٹھے پتہ نہیں رات 10 بجے کی کتنے بجے کی کوچ میں، لاہور میں جب پہنچے جو اس کا پیکج لگا، کہہ رہے تھکا ہی نہیں، باتیں کرتے لاہور میں آ کے اس کا پیکج ختم ہوا۔ پھر جو میں نے دیکھا بالکل فریش تھا، نو بناؤں ہی نرویا تھا، ایسے بالکل فریش۔ کیوں؟ اس کو عشق تھا، اور اس کا عشق پورا ہو گیا۔ روزہ آیا اور میرے محبوب کا عشق، اور عشق میں ان کا امتحان،
میں پورا اتروں گا انشاءاللہ مولا، دعویٰ تو نہیں کرتا، پر یہ جان، یہ ساری جانیں چلی جائیں۔ جب لیلا مجنوں کا قصہ نا شہرت پا گیا، بہت شہرت پایا اس نے، تو لوگ نا مجنوں کو دیکھنے آئے، کہ دیکھ تو آئے، اتنا مجنوں خوبصورت تھا۔ مجنوں کا نام اصل تھا قیس۔ کیا نام تھا؟ قیس۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے اپنی دور خلافت میں، تو یہ اس وقت اس کا نام مجنوں نہیں پڑا تھا، کہ قیس ہوتا تھا۔ تو یہ آ کے کہنے لگا کہ نواسہ رسول، سنا ہے آپ نے کچھ علاقوں کے گورنر بنائے ہیں؟ کہہ رہے ہاں بنائے ہیں۔ کہنے لگے سب سے اہل ترین گورنر لیلا تھی۔ عشق تھا نا۔ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے انت مجنون، پاگل ہے، کیسی باتیں کر رہے؟ وہ اس دن سے ان کا نام مجنوں پڑ گیا۔ تو لوگ اس کو دیکھنے آنے لگے، لوگ کہنے لگے دیکھ تو آئے کہ بڑی کہانی چلائی اس نے، دیکھا ہے۔ اب جب دیکھنے آنے لگے تو شہرت ہوئی، بہت سے اور بھی تھے ایسے جو مجنوں بن کے بیٹھ گئے۔ اب دور سے آنے والے کو پتہ نہیں اصلی مجنوں کون ہے اور نقلی مجنوں کون ہے۔ وہ تو لین لگ گئی لیلا کے گھر کے باہر۔ بانی نے، نکرانی نے جا کے لیلا کو کہا، لیلا بہت اونچے گھرانے کی عورت تھی، بہت اونچے مالدار، اور اس دور کے بڑے خاندان کی عورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ وہ کوئی باہر تو لین لگی ہوئی ہے مجنوں کی، اب تو اصلی مجنوں بھی گم ہو گیا، پتہ نہیں اصلی کون سا تھا نقلی کون تھا۔ اور منٹ لگتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے اوپر لنگر کھانا ہوتا تھا، تو سوئی گیس کی نہیں تھی، کچھ اور بھی چیزیں، تو لکڑی آتی تھی، تو لکڑی کا آیا ٹرک، تو یہ چھت یہی ہوتی تھی جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ منزل تو ابھی ہوئی، تو ٹرک نیچے کھڑا ہوا، جو صاحب لکڑی کا ٹرک، لکڑی آئی ڈیرہ غازی خان سے، تو ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ وہ ٹرک آ رہا تو اتارے گا کہاں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئیں گے بندے 1 منٹ میں اتار کے چلے جائیں گے۔ اس کو بیچارے کو پھر پریشانی کہ ٹرک ڈرائیور تو لکڑیاں نہیں اتارتے، وہ تو ایک طرف سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ٹرک خالی ہو جائے میں اٹھا دینا۔ اس نے پھر کہا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ٹرک آئے گا، آپ ایسے بس چائے بنانا، بس وہ چائے پیئیں گے اور ٹرک خالی۔ ٹرک آ گیا رات کے 12 بجے، ڈرائیور 2 بندے ساتھ۔ اس نے کہا جی لکڑیاں اتارو، اس نے کہا ہمارا تو شعبہ نہیں لکڑیاں اتارنا، ہمارا کام نہیں ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم سوئے گا، خوب دیر کی گی، خوب دیر کی گی، ہم سوئے گا، تم لکڑیاں اتارے گا، ہمیں بتائے گا، ہم جائے گا۔ اس نے اس کو فون کیا، اس کا فون بند۔ اچھا وہ لکڑیاں اتر گئیں، اب لکڑیاں تھی بڑی، جلانی تھی ان کو لنگر کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے چھوٹا کر کے۔ اب آرے والا ایک اوپر آیا، اس نے کہا جی آرے والے کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ چائے بنائیں گے؟ چائے بھر کر کے آرا ایسے لکڑیاں ٹرک کر کے ایک طرف رکھ دے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 2 ہفتے لگ گئے بھر کو، لکڑیاں کاٹتے انہوں نے کہا آپ چائے بنائیں، بس ان کو چائے پلائیں، بھر کر کے ایسے آرا چلے گا اور ساری لکڑیاں کاٹ کے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے، مسلمانوں کو تسلیاں دینے کا فن جانتا ہے۔ اس نے شاید تسلی کے فضائل سنے ہوں گے۔ تو لیلا کہنے لگی یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس مسئلے پہ مجھے یہ واقعہ یاد آیا۔ اس نے کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اچھا تو ایسا کر
تو نہ جا کے ان کو کہے کہ اپنے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دو. ابھی اصلی اور نقلی کا 1 منٹ میں نکھیڑا ہو جائے گا، چھلنی لگ جائے گی. اس نے جا کے جتنے بھی مجنوں بیٹھے تھے اس نے کہا جی وہ لیلا کہتی ہے، واہ لیلا کمال ہے، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. لیلا کمال ہے، ہمیں یاد کیا. انہوں نے کہا وہ کہتی ہے کہ جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دو. اب تھا تو نقلی مجنوں، تو کہنے لگا کہاں سے؟ آپ یہ ریسرچ کر کے آؤ کہ وہ جسم کے کس حصے کا مانگتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے مجنوں کے پاس اس نے بھی کوئی دلیل دے دی، اگلے مجنوں کے پاس، جب اصلی مجنوں کے پاس پہنچا نا، اصلی مجنوں کے پاس، اس نے کہا مرحبا لیلا نے جسم کا ٹکڑا. اچھا میں ایسا کرتا ہوں، جسم کے ہر حصے کے ٹکڑا دے دیتا ہوں، جو پسند ہو ٹھیک، باقی کتے بلیوں کو ڈال دیں. انہوں نے کہا یہیں بیٹھا رہنا، ہلنا نہیں ہے. اصلی کا پتہ چل گیا، یہاں بیٹھا رہنا، ہلنا نہیں ہے. انہوں نے کہا اصلی کا پتہ چل گیا. اس نے کہا اصلی یہ ہے. عشق زندگی میں کچھ ہوتا ہے، پھر وہ منزلیں طے کراتا ہے، پھر وہ گھروں کو یاد نہیں کراتا، پھر مایوسیاں پیدا نہیں کرتا. عشق کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے، عشق کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، عشق کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جو آپ عشق تسبیح خانے میں، اللہ کی محبت میں تسبیح خانے میں اس عشق کو لے کے آئے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس عشق کی کیا قیمت ہے. ہائے ہائے ہائے. شیخ ابو علی سینا بہت بڑا حکیم تھا، سائنسدان تھا. ابو علی سینا، اس کے پاس ایک مریض لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ مریض ہے، گھر چلیں، جاں بلب ہے، آخری سانس ہے مریض کے. ذرا آنکھیں کھول کے سننا میری اس بات کو. پہلے میری طرف دیکھیں سارے. السلام علیکم. ابھی ادھر سے جواب نہیں آیا. السلام علیکم. لو بھائی ہمارے بابا جی بھی اٹھ گئے. اللہ اکبر. آپ بھی اٹھ گئے. ہمارے ساتھ نا ایک غیر ملکی سفر میں کراچی کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے. وہ کہتے تھے میرے ساتھ تصویر بناؤ. ہر بندے کو کہتے تھے میں آپ کو اچانک ملوں گا، اچانک ایسے اچانک ملوں گا، پھر ایسے ایسے کرتے کرتے گلے ملوں گا، میری تصویر بناؤ. اس کا یہی شوق ہوتا تھا. ایک دم مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ تصویر بناؤ کہ میں دیکھوں. ارے حکیم صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ بھی. میں اچانک ملوں گا. اچانک کی ایک کیفیت جو ہوگی اس کو ہم دونوں شیئر کریں گے. اس کا یہ شوق تھا. جس طرح میں نے کہا ارے آپ بھی اٹھ گئے، ارے کمال کر دیا، آپ بھی اٹھ گئے، کمال کر دیا. ہمارے ہاں ایک لیبارٹری ہوتے تھے، لیبارٹری کے انچارج، جب کالج دور میں ان کا پیٹ تھا ایسے باہر نکلا ہوا اچھا خاصا. تو جو طالب علم اس سے تنگ کرتا تھا یا پروفیسر تک بھی تنگ کرتا تھا، وہ کہتا تھا ارے آپ سے تو بڑی محبت ہے، او گلے ملے، پکڑ کے پیٹ اندر ڈال دیتا تھا. واقعی پیٹ اس کا نوک اور سخت تھا. ادھر سے پیٹ اندر ڈال کے ادھر سے خوب دباتا تھا، اس کی چیخیں نکل جاتی تھی. ارے بھائی ہم محبت کرتے ہیں، آپ چیختے ہیں. ارے باپ، دل سے دل ملا. اور اس کی چیخیں ہوتی تھی، یہ باتیں کر رہا ہوتا تھا. ارے دل سے دل ملا، بڑی محبت ہوئی، کمال کر دے، بڑے عرصے کے بعد ملے آپ. پیٹ تھا ایسے نکلا ہوا، نوکدار بڑا سخت تھا. پیٹ کے اندر پیٹ ڈال دیتا تھا، سیٹنگ کر کے پیک کر دیتا. چل جا.
جب اس کا رونا دھونا ختم ہوتا تھا کہہ رہے آئندہ تنگ کرے گا. مدینے والے کو ہنسانا بھی نیکی ہے, مسافر پردیسی کو ہنسوانا بھی نیکی ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ ایک مریض لائے, اس کو لے گئے جاں بلب, اسی نفس پہ ہاتھ رکھا نا, نفس پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا دیا. کہنے لگے کوئی ایسا بندہ لاؤ جو شہر کے ہر محلے کو جانتا ہو, ہر محلے کی ہر گلی کو جانتا ہو, ہر گلی کے ہر گھر کو جانتا ہو, ہر گھر کے ہر فرد کو جانتا ہو. پہلے دور میں ہوتے تھے جاننے والے, خوب ہوتے تھے. ایک بندے کو لے آئے, اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ, کہنے لگا ایک محلے سے شروع ہو, محلے میں جا, وہیں بیٹھے بیٹھے پھر اس محلے کے ہر گھر میں جا اور ہر گھر کے ہر فرد کا نام لیتا جا, بس کوئی چھوڑنا نہیں ہے نام. اس کی نفس پہ ہاتھ رکھا, ایسے کرتے 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 ایک محلے میں گیا نا, نفس تیز ہو گیا, خیال کرنا بیماری یہیں ہے, اس محلے میں کوئی. پھر کرتے کرتے گلی میں گیا نا, اس نے کہا سانس اس کی پھولنا شروع ہو گئی مریض کی, اور اس کی کیفیتیں بپھر گئیں. اور جب ایک گھر میں گیا نا تو مریض تڑپنے لگ گیا, اور ایک گھر میں ایک مائی کا نام لیا تو اس کی ہائے ہائے شروع ہو گیا, کرے بھائی شادی کر دو مر جائے گا یہ. نفس پہ ہاتھ رکھے نا. جب وہاں گیا نا, گلی میں جاتے جاتے پلپیٹیشن تیز ہوئی, نبضیں تیز ہوئیں, سانس پھولنا شروع ہوا. پھر جب گھر میں گیا, انہوں کو خیال کرنا یہیں پکڑا گیا مریض, اور جب مریض وہیں نام پہ پہنچا نا, انہوں نے کہا یہی مرض عشق ہے, یہ مرض عشق ہے. مریض عشق پہ رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. عاشقی سیکھیں, عشق کی مستی میں کبھی ڈوب جایا کریں. ہمارے اکابر میں بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ 8 دن حالت عشق میں رہتے تھے, حالت عشق میں. وہ کسی کو پہچانتے نہیں تھے, بیوی کو بچوں کو نہیں پہچانتے, کون ہے تو. ایک اور دنیا کے شاہ سوار ہوتے تھے, ان کے سامنے یہ کائنات بند ہو چکی ہوتی ہے, جیسے میت کے سامنے یہ کائنات کلوز چیپٹر, اور میت کے سامنے کائنات اور کھلتی ہے جس کو وہ دیکھتے ہوئے ایسی آنکھوں میں حیرت اور استعجاب. آپ کو کوئی بندہ کہے وہ دیکھو تو منہ بھی کھل جاتا ہے, آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. جب میت کے سامنے وہ کائنات کھلتی ہے, یہ کائنات بند ہوتی ہے, جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہوئے, اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں, اس کا منہ بھی کھلا ہوتا ہے, اور آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں اور منہ بھی بند کرنا پڑتا ہے. عشق زندگی ہے, اس کے حبیب سے ہو, مدینے والے سے ہو, اللہ کی ذات سے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ عرشوں پہ ہو رہا, اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرا ابراہیم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ایک فرشتے نے کہا یا اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ذرا امتحان لے لوں. ہاں جاؤ, اجازت ہے. انسانی روپ میں گیا, بکریاں چرا رہے ہیں, بکریاں چرا رہے. میں اس جگہ گیا جہاں بکریاں چرا رہے, اور میں اس جگہ کو دیکھتا رہا. میں نے کہا ابراہیم ہزاروں سال گزرے, آپ ہمارے ابا ہیں, پر آپ کے قدموں کی برکت تو ہوگی. میں اس غار میں گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. میں نے کہا یہاں آپ کی برکت تو موجود ہے. تو اس فرشتے نے نا انسانی شکل میں آ کے کہا اللہ, اللہ کا نام لے جاہے قلبی کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ. جو لیا نا ابراہیم ایک دم تڑپے, میرے محبوب کا نام, میرے عاشق کا نام, میری معشوق کا نام, میرے عشق کا نام, میری مستی کا نام. کہا یہ نام ایک دفعہ پھر لے لے. تو کہا اس پہ تو کم پیسے لگیں گے, اجرت لگے گی. کیا؟ کہا آدھی بکریاں لوں گا پھر یہ نام لوں گا. اس نے کہا بکریاں
تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ انہوں نے پھر کہا لے جائے قلبی کے ساتھ اللہ، جب اللہ کہا نا تو پھر وہ مستی میں مست ہو گئے، جھوم گئے۔ کہا پھر کہے، اس نے کہا بکریاں تو آدھی بھی دے دی، پھر آدھی، پھر دے دی، پھر کہا پھر آدھی دے دی۔ انہوں نے کہا پھر کہے، انہوں نے کہا بکریاں تو ساری ختم ہو گئیں۔ کہا تیری بکریوں کا غلام بن کے تیری بکریاں چراؤں گا، پر اس نام کو ایک دفعہ پھر کہہ دے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ سچے ہیں، خلیل ہیں اللہ کے، میں تو امتحان لینے آیا تھا، آپ اور آپ کی بکریاں آپ کو مبارک ہوں، میں عرشوں سے امتحان لینے آیا تھا۔ کوئی عشق مستی میں ایسا کھو جا کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، موبائل کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب کچھ لٹنے کے بعد بھی میرا دل کا خانہ آباد رہے۔ ہاں، شکوے نہ کروں، شکایت نہ کروں۔ تسبیح خانے ملا کیا پایا؟ ہاں نہیں، اگر سب کچھ لٹ گیا، آزمائش میں آ گیا، اللہ کی آزمائش میں آ گیا، اور کوئی قربانی میں آ گیا اور سب کچھ لٹ گیا، تو خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ سارا جہان مجھے تانے دے، باتیں کرے، تان کرے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، پھر زمانے سے فریاد نہ کروں۔ مولا تو ہی جانتا ہے، تیری محبت کے قدم اٹھائے ہیں تو میری زندگی کے دن بھی جانے، رات بھی جانے، صبح بھی جانے، شام بھی جانے، کیسے تاریک دن رات تھے، آج تیری راہوں میں آیا ہوں، لوگوں نے میرا عرصہ دراز بند کر دیا، تانے، اعتراض، اور اندر سے سوچیں اور جذبے، نکل جا، بھاگ جا، دوڑ جا، کیا زندگی ہے، کیا قید ہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت کیا ہے، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ کوئی ایسی مستی آ جائے، کوئی ایسی بھنگ ہو، رگڑا دے، اور اس کے بعد اس کو ابال کے پی جا، بابا داتا تو پی جا، چل جا، استاد بن جا، ایسی کوئی ہو، اور اس کی مستی میں اللہ کی محبت ہو، وہ بھنگ حرام ہے۔ کوئی اللہ کی محبت کی ایسی کہ اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، تے نفی اسبات دا پانی ملے۔ ابھی نفی اسبات شروع کریں گے ہم، یہ ابھی نفی اسبات، تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا۔ بس یہ زندگی ہے، اس زندگی پہ میں نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، یہ زندگی میری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، بہت دنیا کے ذکر دھندے کر لیے، ہاں اب یہ کچھ اس کو بھی وقت دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، محسن ہیں، ڈاکٹر صاحب، بڑے نیک آدمی ہیں، میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی اپنے لیے بھی وقت نکالا؟ میری بات نہیں سنے، آپ نہیں سنے، پھر میں کہوں گا ارے آپ بھی جاگ اٹھے، نہیں آپ بابا جی جاگ رہے ہیں، بابا جی آپ جاگ رہے ہیں، باوجود ٹیک کے جاگ رہے ہیں۔ کیوں جی جاگ رہے ہیں جی؟ زور سے کہیے، نہ بات جاگ رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی اپنے لیے وقت بھی ہے؟ یہ تو سارا وقت اپنے لیے آپ کا ہے ہی نہیں۔ یہ سارا وقت پتہ ہے کس کے لیے؟ دیواروں کے لیے، پینٹ کے لیے، گاڑی کے لیے، اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ کوئی اپنے لیے وقت بھی ہے؟ یا آپ نے اپنے اوپر ترس کھایا، تسبیح خانے میں آئے اور اپنے لیے وقت نکالا؟ کس کے لیے؟
اور اکثر انسان بنگلے کوٹھیاں اس وقت بناتا ہے جس وقت خود ڈھل چکا ہوتا ہے. یہ تجربہ اکثر ہے. خود ڈھل چکا ہوتا ہے، میری طرح ڈھل چکا ہوتا ہے، اور بنگلے کوٹھیاں اس وقت بناتا ہے پھر تھوڑا سا رہنا نصیب ہوا اور ادھر دروازہ بجا اور یہ گیا اور وہ گیا. کہ اپنے لیے بھی کوئی وقت ہے. میرے پاس ایک بابا جی بیٹھے تھے بھاولپور میں. میں ایک جگہ ملنے گیا، ہمارے ایک پروفیسر استاد تھے. میں استادوں سے ملتا ہوں، والد صاحب کے دوستوں سے ملتا ہوں، احترام اکرام کوشش کرتا ہوں. میں ان سے ملنے بیٹھا تھا، کالج کے ہمارے پروفیسر تھے. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا بیٹھا تھا، تو اس نے میرا تعارف پوچھا. تو مجھے کہنے لگا میری ایک بیٹی فلاں ہے انگلینڈ میں، ایک امریکہ میں، فلاں بیٹا ادھر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں یوں ہے. اس طرح کرتے 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 تو میں نے کہا کوئی آپ نے اپنے لیے بھی کوئی ایک بیٹا بچہ رکھا؟ کہنے لگے سارے میرے ہیں. میں کہا نہیں، تو آپ کے تو نہیں. پھر میں نے ایک واقعہ سنایا، بس اس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. بڑا دردناک واقعہ سنایا. ہمارے پڑوس میں ایک خاندان رہتا تھا، بڑا مالدار تھا. اتنا مالدار، اتنا مالدار، اتنا مالدار، آپ گمان نہیں کر سکتے. میں چھوٹا سا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا یہ چین کپی ہوتے ہیں نا، زنجیر سے بڑی بڑی چیزیں اٹھاتے ہیں. ان کے گھر کے اندر یہ الماری تھی. الماری کے اندر یہ سیف نہیں ہوتے جو سناروں زرگروں کے پاس ہوتے ہیں، اس کے اندر سیف لگے ہوئے تھے. ان کے پیچھے پھر ایک اور سیف تھا، ان کے پیچھے ایک اور تھا. تو وہ نکالنے کے لیے مشینیں آئیں اور بڑے بڑے لوگ آئے، گھر وہ خالی کر رہے تھے. تو اس میں سے کنگن نکل رہے تھے. کنگن، ایک کنگن میں نے جا کے اٹھا لیا. تو وہ کہنے لگی طارق تو لے جا لے جا. سونا اتنا تھا، کنگن نکلا نا پیٹی میں سے، ایسے گھومتا ہوا یوں گیا. ہمارے سندھ کے ایک دوست ہیں، وہ سعودی عرب میں گئے تو سعودی عرب کا سکہ جو ہے نا وہ لے آئے. اب بچہ کہے مجھے پیسے دے، میں جا کے باہر چیز کھاتا ہوں. تو اس نے کہا بیٹا یہ پیسے یہاں نہیں چلتے. تو اس نے اٹھا کے ایسے چلا کے دکھایا، کہہ رہے آپ کو دیکھا تو نہیں چلتے. چلتا تو ہے. سکہ نا، انہوں نے کہا بیٹا یہاں یہ پیسے نہیں چلتے. انہوں نے اٹھا کے چلا کے دکھایا. آپ کہتے ہیں نہیں چلتے، چلتا تو ہے. تو وہ کنگن جو ہے نا ایسے چلا جا رہا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا لیا. تو مجھے کہنے لگے طارق لے جا. تو لے جا. میں لے آیا. اماں نے ہاتھ میں دیکھا جو کنگن ہے سونے کا. طارق کہاں سے لے آیا؟ میں نے کہا اس کو ہم کہتے تھے آنٹی بلکیس. میں نے کہا آنٹی بلکیس گھر سے. جو بات دیا دیا، ہمارا نہیں ہے بیٹا، ہمارا نہیں ہے، دیا. میں جا کے دے آیا. میں نے کہا اماں کہتی ہے دے آ. کہہ رہی اماں تے تو ایسی ہے، تو کھاتا پیتا. دولت کی انتہا تھی اس گھر کے اندر، دولت کی انتہا تھی اس گھر کے اندر. وہ مائی مر گئی. میں اس کے جنازے پہ گیا. پڑوس تھا ہمارا، 7 گھر تھا، 2 گھر کے بعد تیسرا گھر ان کا تھا. بڑے بیٹے کا انتظار تھا. میں جب جنازے پہ گیا، راستے میں کوئی پتہ نہیں بندہ مل گیا، کیا ہوا مجھے بھی تاخیر ہو گئی. میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، اب سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ بڑا بیٹا نہیں آ رہا. سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے، اور بڑا بیٹا آگے تیز تیز چل رہا اور زور سے ہوا خارج کرتا ہوا جا رہا، زور سے. اور اسی حالت میں جنازے میں شامل ہو گیا. میرے کانوں نے سنا ہے. ایک بیٹا بھی اپنے لیے نہ رکھا جو میری قبروں پہ آ کے کہے مولا ترس کھا دے، رحم کر دے، جو مجھے پڑھ کے بخشے، جو میری روحوں کے لیے دعا مانگے، جو میری مغفرت کے لیے مانگے. ایک بھی اپنے لیے نہ رکھا. اتنا گھاٹے کا سودا کیا. میں قبرستان میں جاتا ہوں. ہمارے کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ تھے. تو ایک جگہ قبرستان میں پڑھا تو وہ پیسے دینے لگا. میں نے کہا میں پیسے نہیں لے. اس نے کہا تھوڑے ہیں. میری جیب میں 5000 کا نوٹ تھا گتھلی میں. میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے ہیں. اس کے پاس کلام نہیں تھا، قل هو اللہ نہیں آتی تھی، فاتحہ نہیں آتی تھی،
ماں کی قبر کو پڑھ کے کوئی ہدیہ دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ نے اپنے لیے وقت نکالا ہے، پہلے اپنے لیے وقت نکالا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ نے اپنے لیے وقت نکالا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ عاشقانہ زندگی لے کے چلیں، عاشقانہ انداز میں مر جائیں، اور عاشقانہ جنت پائیں، اور عاشقانہ زندگی کی برکتیں پائیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیز بہت پسند ہے۔ اب ہم نفی اسبات کا ذکر کریں گے، اور نفی اسبات کا ذکر اس درد کے ساتھ، اس غم کے ساتھ کہ مولا یہ دل تو ہے میرا پر سیاہ ہو گیا ہے، پر مولا دل تو ہے میرا، میرے بس میں نہیں ہے، میں نیکی کی طرف چلانا چاہتا ہوں چلتا نہیں، مولا میں بے بس، میرا دل بے بس، مولا میں بے بس، میری زبان بے بس، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کر دے تیری مہربانی۔ اس جذبے کے تحت دل پہ ضربیں لگانی ہے، بس یہ ہے نفی اسبات، اور دل کی کیفیتوں سے کثات اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، یہ تصور کرنا ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس اتنا سا تصور کرنا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے دل کی اللہ اللہ کانوں سے سنائی دیتی ہے، اللہ میرے لیے بھی ایسا کر دے، آپ کے لیے بھی ایسا کر دے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا